یہ بات ہی واضح کر دوں کہ فرض اور سنت یا واجب اور سنت، واجب اور مستحب، یہ اصطلاحات مبہم ہیں، زیادہ واضح نہیں ہیں۔ اہل سنت کے ہاں فرض اور واجب میں فرق واضح بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن شیعہ حتی علماء میں بھی نہیں فرق نہیں کیا جاتا واجب اور فرض میں۔ اہل سنت فرض، چونکہ قرآن کریم میں جو واجبات کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے واجب نہیں ہے، قرآن میں واجب کی اصطلاح نہیں ہے، فرض آیا ہے۔ متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں لفظ فرض استعمال ہوا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، مالی فرض ہیں آپ کے اوپر، عبادی فرض ہیں آپ کے اوپر، یعنی اصل قرآنی اصطلاح فرض ہے۔ واجب کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پکی کر دینا، ثابت کر دینا، اس کو مضبوط کر دینا۔ وجوب کسی چیز کو پختہ کرنے کو کہتے ہیں، اور فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم انسان کے لیے مقرر کر دیا جائے، معین کر دیا جائے، حکم معین کر دیا جائے، وقت مقرر کر دیا جائے، اس کی ادائیگی کا طریقہ مقرر کر دیا جائے، فرض مقرر کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جس کو تمام پہلوؤں سے کانٹ چھانٹ کے اندازہ کر کے اس کو اس اندازے کا بنا کے کسی کے اوپر لاگو کر دیں۔ بلکہ زیادہ وضاحت کر دوں تو اور بہتر ہے، فرض عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کے علاوہ بھی عرب زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن سے پہلے بھی عرب لفظ فرض استعمال کرتے تھے۔ کس کو کہتے ہیں فرض؟ یہ آپ لغوی معنی سمجھے، پھر آپ کو شرعی معنی، قرآنی معنی زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ فرض عربی زبان میں، لغت میں، قرآن کے اسلام کے آنے سے پہلے جو لفظ فرض عرب استعمال کرتے تھے وہ آپ روزمرہ دیکھتے ہیں۔ جیسے بڑے ہی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، کارپینٹر جن کو آپ کہتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہے جب فرنیچر بناتے ہیں، چارپائیاں بناتے ہیں لکڑی کی، چار پائی بناتے ہیں لکڑی اس کے، اور ان پائی میں سوراخ کرتے ہیں، چول بناتے ہیں اس کی، اور پھر اس کے اندر جو لمبی لکڑی ڈالتے ہیں چارپائی کے لیے، چار لمبی لکڑیاں، ان کو بھی گھڑتے ہیں، سائز اس کا سوراخ کے مطابق بناتے ہیں۔ پھر اس سوراخ جو چول بناتے ہیں اس کی، اس لکڑی کو جو اس کے اندازے کا وہ بنایا ہے، اس کو اس سوراخ میں ٹھونکتے ہیں، پکا کرتے ہیں، اتنا پکا کہ پھر وہ بالکل ہلتی نہیں ہے وہ چول۔ یہ سوراخ جو بناتے ہیں پائے کا، لکڑی کا، تاکہ اس میں دوسری لکڑی پھنسائیں، فٹ کریں اس کو، اور اس کے اندازے دونوں کے برابر ہوتے ہیں، ڈھیلی نہیں ہوتی۔ عام آدمی بنائے تو یا سوراخ بڑا کر دیتا ہے، یا وہ جو ایسا لکڑی کا اس کے اندر ٹھونکنا ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ اندر فٹ نہیں آتی۔ لیکن جب بڑے ہی جس کا کام ہے یہ لکڑی کا کام کرنے والا، یہ جب بناتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے سوراخ اتنا بنایا ہے، اب چول اتنی بنانی ہے، اور پھر اس کو ٹھونکتا ہے اس کے اندر۔ یہ چول بنا کے ٹھونکنا اور اس کو مضبوط کر دینا، اس کو اصل عربی میں فرض اس کو کہتے ہیں۔ لکڑی کا سوراخ کرنا اندازے کے مطابق، تاکہ اس لکڑی کے سوراخ میں بنی ہوئی لکڑی کی چول دوسری ٹھونکے۔ تمام فرنیچر، کرسیاں، میز سب اسی طرح بناتے ہیں۔ میخیں بھی لگاتے ہیں، لیکن میخیں لگانے کو فرض نہیں کہتے، یہ چول بنا کے اس کے اندر لکڑی کو ٹھونسنا یہ فرض کہلاتا ہے۔ اسی سے تمام وہ کام جو اس طرز پر انجام دیے جاتے ہیں، یعنی وہ کام جو پکے کیے جائیں، مضبوط کیے جائیں، اور ان کو کسی خاص جگہ پر فٹ کیا جائے، اس کو فریضہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی آپ کا فریضہ یہ ہے، آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کہ آپ کے فرائض یہ ہیں، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے آپ نے، یہ فریضہ ہے آپ کا۔ یہ وہی کام ہے کہ آپ نے اس کا ایک زمان کا چول بنائی ہے، دورانیہ بنایا ہے، اس کے اندر ذمہ داریاں بنائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اس وقت کے اندر پورا فٹ کر دیا ہے کہ ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں ہو۔ اسی طرح تمام ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں وہ فرض کہلاتی ہیں، چونکہ وہ اندازے کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی ان میں وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت کے اندر کام مقرر ہوتا ہے، اور نہ وقت بچتا ہے زیادہ نہ کام بچتا ہے، جتنا وقت ہے اتنا کام اس وقت کے اندر انجام پا جاتا ہے۔ اس کو فرض کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مقرر فرمائی ہیں ذمہ داریاں، اور ان کاموں کو انسان کے وقت اور انسان کے ٹائم کے اندر فریم بنا کے، ٹائم فریم بنا کے، اس فریم کے اندر ان کو فٹ کر دیا ہے کہ یہ کام اسی وقت پر ہونے چاہیے، اس عمر سے یہ کام شروع ہو، اس طرح سے یہ کام انجام پائے، اس وقت کے اندر یہ کام انجام پائے، اتنے اندازے کا یہ کام انجام پائے۔ اس وجہ سے اس کو فرض کہتے ہیں۔ اب واجب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکا کر دینا، ایک جگہ پر گاڑ دینا، راسخ کر دینا، تو معنی لازمہ ایک ہی بنتا ہے دونوں کا۔ واجب، اہل سنت کے ہاں واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض کی طرح اتنا زیادہ حساس نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ضروری ہے لیکن فرض کی طرح ضروری نہیں ہے۔ فرض وہ ہے کہ جس کو آپ چھوڑیں گے جہنم جائیں گے، واجب اگر چھوٹ بھی گیا کسی عذر کی وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا اصطلاح میں فرق ہے۔ شیعہ کے ہاں واجب و فرض دونوں مساوی ہیں،
واجب بھی اسی کو کہتے ہیں، فرض بھی اسی کو کہتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے سنت۔ سنت ہم عموماً مستحب کے معنی میں لیتے ہیں، فرض کے مقابلے میں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے واجب، ضروری، سنت کا مطلب ہوتا ہے نہ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ میں بھی، سنت کے معنی میں غلط فہمی ہے یہ۔ واجب کے یا فرض کے مقابلے میں سنت نہیں ہوتا، فرض کے مقابلے میں مستحب ہے، یعنی کوئی شے یا کوئی عمل آپ پر فرض ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے، 5 حکم یہ ہیں۔ احکام خمسہ اہل سنت کے ہاں بھی یہی 5 حکم ہیں، شیعہ کے ہاں بھی یہی 5 حکم ہیں اللہ کے، کہ ہر کام، ہر شے یا واجب ہے، فرض ہے، یا مستحب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ اب ان 5 میں سے سنت نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ شے یا واجب ہے یا سنت ہے، یا مستحب ہے یا سنت ہے، یا مستحب کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے، فرض وہ فرض اصطلاح یہ ہے، جیسے کچھ چیزیں ہیں جو بات لمبی ہو جائے گی۔ قانون اور تعزیر میں ایک فرق ہے، حد اور تعزیر۔ حد وہ سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ جرم اتنے کوڑے، یہ جرم اتنی سزا، یہ حد کہلاتی ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ تعزیر مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک معیار بتا دیا گیا ہے کہ یہ جرم کرے تو اس کو حالات کے مطابق، کیفیت کے مطابق قاضی اپنی ثوابدید پر سزا دے دے۔ مثلا جرمانہ ہے تو مقرر نہیں ہے کتنا جرمانہ، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ حد وہ ہے جو سزا مقرر کر دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے۔ تعزیر وہ سزا ہے جو سزا تو ہے لیکن قاضی کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے کہ باقی شرائط دیکھ کر، ماحول دیکھ کر اور تقاضا دیکھ کر اس کے مطابق قاضی یہ سزا تعین کرے۔ اسی طرح